اگرچہ پاکستان میں جسم فروشی قانونی طور پر ایک جرم ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود یہ مکروہ دھندا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور نوجوان لڑکیوں میں بڑھتی ہوئی جنسی بے راہ روی بتائی جاتی ہے۔ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ملک میں اسلامائزیشن کے عمل کا آغاز ہوا تو اس کی زد میں ملک کے مختلف شہروں میں قائم بازار حسن بھی آئے۔ ان بازاروں کو بند کر دیا گیا اور جسم فروشی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس فیصلے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ بازار حسن ویران ہو گئے تو متاثرین نے بازار سے باہر موزوں جگہیں تلاش کر کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہاں یہ مکروہ دھندا شروع کر دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے تمام بڑے شہروں کے پوش علاقوں اور جدید بستیوں میں ایسے اڈے کھل گئے جہاں جسم فروشی کا دھندا پوری آزادی کے ساتھ ہونے لگا۔ شہری آبادیوں میں کوٹھیوں کے اندر قائم گیسٹ ہاؤسز اور گھروں میں دھندا بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہاں پر لڑکیوں کی سپلائی کا کام بھی کیا جاتا ہے، ایسی آبادیوں میں کہ جہاں ہمسائے کو ہمسائے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، وہاں اس قسم کے کاروبار کے لیے فضا سازگار سمجھی جاتی ہے۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے ہمسائے میں دن یا رات کے کس پہر کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ لاہور شہر کی آبادیوں میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن وغیرہ میں اس قسم کے اڈے قائم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم بیشتر جگہوں پر یہ کام ایک گروپ یا مافیا انجام دے رہا ہے، جسے پولیس سمیت تمام اہم اداروں میں اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ اعلیٰ افسران اور معززین شہر کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور دوسرے تمام اداروں کو ان کا حصہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں اس دھندے میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس حوالے سے روبینہ اور پنکی نامی ایک طوائف نے بتایا کہ بازار حسن میں تو ایک محدود جگہ پر یہ مکروہ دھندا ہوتا تھا جہاں مخصوص لوگ ہی آتے جاتے تھے، لیکن اب یہ کام شہر کے اہم علاقوں میں ہو رہا ہے۔ پنکی نے بتایا کہ ان اڈوں پر آنے والی زیادہ تر نوجوان لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو گھروں سے بھاگ کر آئی ہوتی ہیں اور پھر کسی جرائم پیشہ شخص کے ہتھے چڑھ کر یہاں پہنچا دی جاتی ہیں۔ کئی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اغوا کر کے یہاں لایا جاتا ہے اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی لڑکیوں کی بھی ہے جو غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر یہ دھندا اختیار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ عموماً ایسی بچیوں کے والد یا تو نشہ کرتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں یا وفات پا چکے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا فرد نہیں ہوتا، چنانچہ وہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے اس طرف آ جاتی ہیں۔ پنکی نے بتایا کہ میں خود ملتان کے غریب گھرانے کی فرد تھی، والد وفات پا گئے تو والدہ نے دوسری شادی کر لی اور مجھے اور میرے بھائی کو بوجھ سمجھ کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر لگا دیا۔ میں ایک ذمہ دار کے گھر پر کام کرتی تھی جو مجھ پر جنسی تشدد کرتا تھا اور جب چاہتا مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا، جس سے تنگ آ کر میں وہاں سے بھاگ کر لاہور آ گئی۔ لاہور میں ایک رکشہ ڈرائیور نے مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے یہاں بھیج دیا۔ اب میں یہاں رہ رہی ہوں۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے علاوہ 50 کے قریب اور لڑکیاں بھی اس اڈے پر ہیں جن کی عمریں 14 سے 28 سال کے لگ بھگ ہیں۔ ان میں سے بعض لڑکیوں کو اڈا مالک لاہور، اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں بھی بھیجتے ہیں اور اس کے بدلے معقول پیسے وصول کرتے ہیں۔ پنکی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ اس خدمت کے عوض کتنے پیسے وصول کرتے ہیں، البتہ ہمیں ایک رات کے 1000 سے 1500 روپے تک ملتے ہیں، یا ٹپ کی صورت میں جو مل جائے وہ ہمارا ہوتا ہے۔ البتہ لڑکی جتنی کم عمر اور خوبصورت ہوگی پیسے بھی اسی مناسبت سے ہی ملتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، کوئی لڑکی اپنے طور پر اس اڈے سے باہر نہیں جا سکتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔